میں تو گھر آ گیا 20 دن کے بعد اور معلوم ہوا کہ وہ ایک ہی ہفتے میں چلے گئے. جی کہاں چلے گئے؟ اللہ رب العزت کے پاس. کیا یاد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. دیکھو دوستو، ماشاء اللہ آپ نے پورے رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کا کلام سنا ہے. کیا سنا؟ اللہ رب العزت کا کلام. پہلے بھی آپ سن چکے ہو مجھ سے کہ اللہ نے کتاب بہت نازل کی انبیاء علیہ السلام پر، لیکن اپنا کلام نازل نہیں کیا. توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، صحف داؤد، یہ سب اللہ پاک کی کتاب تھی. کیا تھی یہ؟ اللہ کی کتاب. اس لیے کتاب میں چینجنگ ہوئی، کتاب بدل بھی گئی، لوگوں نے بدل بھی دی. اور قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کا کلام. آپ انگریزی میں کلام کو کیا بولتے ہو؟ جی ٹاکنگ. جی یہ اللہ کا کلام ہے. تو کلام میں کوئی صاحب کلام کے رد و بدل نہیں کر سکتا ہے. اور ایک علمی بات سمجھو، ہے تو علمی، اللہ مجھے توفیق دے، زبان میں گویائی دے اور آپ سمجھو، میں سمجھا بھی سکوں. کلام دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کلام کلام لفظی ہے، کلام لفظی علمی اصطلاح میں، اور ایک کلام کلام نفسی ہے. ایک کلام کلام نفسی. ہم لوگ جو کلام کرتے ہیں یہ کلام کلام لفظی ہے. مثلا آپ کہاں جا رہے ہو تو میں محتاج ہوں. دیکھو بھائی لائٹ جل رہی ہے، میرے منہ پر آ رہی ہے. میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہو تو میں محتاج ہوں کہ بولوں آپ کہاں جا رہے ہو، جس میں الف آیا، مد آیا، فے آیا، پھر کاف آیا، پھر ہے آئی، پھر الف آیا، نون غنہ آئی. آپ کہاں جا، جیم آیا، الف آیا، رے آیا، ہے آیا، یہ آیا، پھر ہے آئے گی، پھر واو آئے گی. آپ کہاں جا رہے ہو. یہ ہوا کلام کلام لفظی. میں سمجھانے کے لیے کہا اللہ رب العالمین جب کلام کرتے ہیں تو اللہ پاک کا کلام لفظ کا محتاج ہے. غور سے سمجھو، عقیدے کی بات. اللہ کا کلام الفاظ کا محتاج نہیں ہے. انسان کلام کے لیے الفاظ کا محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے. مثال کے طور پر ہماری یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اب دنیا میں جو بھی جہاں کہیں بھی اس کو لوگ سنیں، ہم کو پتہ نہیں لگتا. جی کون کون سن رہے؟ آپ کہو گے مولوی صاحب ڈیجیٹل زمانہ ہے، ہم پتہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کے بیان کتنے لوگوں نے سنا. جی لیکن آپ پتہ لگا لو گے، لیکن سنتے وقت مجھے نہیں پتہ ہوگا. جی لیکن اللہ پاک کی ذات اس سے بے نیاز ہے. جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی جس حال میں بندہ اللہ کے کلام کو پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گی. مثلا آپ کہیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ اللہ کے قرآن کے آیت الکرسی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے پڑھا. اب اس کو آپ زمین پر پڑھیے
پلین میں پڑھیے، جیل میں پڑھیے، ریل میں پڑھیے، سمندر کی تہ میں پڑھیے، غار میں پڑھیے، بستر پہ پڑھیے، دل پہ پڑھیے، زبان سے پڑھیے، جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی جس حال میں پڑھیے گا، جب پڑھیے گا فوراً آپ کا کنٹیکٹ از گاڈ، آپ کا رب کس سے ہو جائے گا؟ اللہ رب العزت کی ذات سے ہو جائے گا۔ کیوں کہ یہ کلام کلام نفسی ہے، اس کا کلام ہے، اور جب کبھی بھی اس کے کلام کو کوئی پڑھتا ہے تو اس ذات کو فوراً اس کے ساتھ اس بندے کا رابطہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بلکہ ایک جملہ اور میں آگے کہہ دیتا ہوں آپ کو ایمان کی بنیاد پر، کہ آپ کے زبان پر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جاری کرنے سے پہلے اس ذات کو پتہ چل جاتا ہے کہ توفیق اس کی آتی ہے، اور آپ کا زبان اس کا کلام پڑھ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے کلام کو کلام نفسی ہونے کا مقام، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں نہیں سمجھا پا رہا ہوں جی؟ تو یہ کلام نفسی ہے، یہ کلام دوسرے یہ مثال کے طور پر میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ایک الفاظ ہوئے، اس الفاظ کے پیچھے معانی ہیں، اس الفاظ کے پیچھے معنی کیا اس کا؟ کہ اللہ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا ہو وہی اللہ معبود ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ قائم ہے، قیوم ہے، اور حی ہے، زندہ جاوید ہے، یعنی اس کے لیے حیات اس کی ذاتی صفت ہے، اور ہماری حیات ذاتی صفت نہیں ہے۔ کل تک ہم نہیں تھے اور پھر کل نہیں رہیں گے، تو ہماری حیات عارضی ہے، ان کے دینے سے آئی اور ان کے لینے سے چلی گئی، لیکن اللہ کی حیات ذاتی صفت ہے، حیات اس کی صفت کیا ہے؟ ذاتی صفت ہے، وہ کبھی بھی اس صفت سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور نہ یہ صفت اس سے جدا ہو سکتی ہے، نہ یہ صفت اس سے جدا ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ ہم دعا میں کبھی کبھی مانگتے ہیں، آج کل اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں منانے کے لیے، اور ٹھیٹ زبان بولوں تو آپ ہنس دو گے، ان کو پٹانے کے لیے۔ آپ تو کسی اور کو پٹاتے ہو، لیکن ہم ان کو پٹانے کی کوشش میں ہیں۔ کن کو؟ جو میرا رب ہے، جو مجھ سے اس وقت بلوا رہا ہے۔ اگر میرے جسم کی روح پرواز کر دی، اس نے نکال لی، تو سب کچھ ہوگا، زبان ہوگی لیکن نہیں بول سکتی ہے۔ تو ہم دعا میں کبھی کبھی ان کو پٹانے کے لیے کہتے ہیں انت الاول، تو اول ہے، لیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے بولو کوئی نہیں ہے۔ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور سب مرا جائیں گے، سب کو مار دے گا تو۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ قیامت کا دن آئے گا جی، اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے کم بقی من الخلائق، کون کون لوگ بچ گئے؟ جی کہا جائے گا فلاں 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 بچ گئے۔ اللہ کہیں گے ان پہ بھی موت طاری کر دو، اور پھر ملک الموت لاسٹ میں بچے گا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، کھول کے دیکھیے گا۔ اللہ پوچھیں گے کون بچا؟ وہ کہے گا عبدک خاضع بین یدیک، اے اللہ صرف تیرا ایک بندہ جو ملک الموت ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ فرمائیں گے مت، یا روایت میں ہے کہ جنت و جہنم کے درمیان مینڈھے کی شکل میں لا کے موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔
سب خلاص، تو پھر کون بچے گا؟ تو سب پہ فنا، فنا سمجھتے ہو؟ فنا ختم، خلاص جی، سب خلاص۔ پھر اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج سلطنت کس کی ہے؟ سب خاموش، کسی میں جرات نہیں ہوگی کہ بات کر سکے، کلام کر سکے۔ پھر اللہ پاک رب العزت خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی سلطنت ہے آج، باقی یہ سب۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک قرآن میں عقیدہ دیا ہے، بچہ پڑھتا ہے، میں تو حافظ نہیں ہوں لیکن بڑا مزہ آتا ہے جی۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ میرا گھر، یہ میری کمپنی، یہ میرا بیلنس، یہ میری سیونگ، اور یہ میرا انویسٹمنٹ جی، یہی نہ کہتے ہیں آپ لوگ جی، سب یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ایک دن آئے گا کہ تیرا کچھ نہیں رہے گا، یہ سب وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے کا مالک رب ذوالجلال رہے گا، اور تم سب مرا جاؤ گے جی۔ لہذا اس کے پیچھے زیادہ نہیں، لیکن بھاگنا تو ضرور ہے، دبئی میں آئے ہی اسی لیے جی۔ ہاں نہیں، بھاگنا نہیں ہے، بھاگنا مقدر کا خوب کمائیے حلال، اور حلال میں سے اللہ کے نام پر خوب دیجئے، پر مال سے اللہ کی نافرمانی نہ کیجیے جی۔ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نعم المال، نعم بہترین مال کس کا ہے؟ للعبد الصالح، جو نیک آدمی ہے اس کا مال بہترین ہے جی، اس کا مال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین لوگوں میں بنا دے۔ اچھا بابا، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کا کلام کلام نفسی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العالم جیسے دعا مانگتے ہیں، بچے نے ایک بات کہی جی کہ قرآن اللہ کی ذات سے نکل کے آیا، اس لیے اس کائنات عالم میں اللہ کی ذات کے بعد بہت قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ کا حوالہ ہے، اللہ کی ذات کے بعد جس چیز کو اللہ کا قرب حاصل ہو، قرب سمجھتے ہو نا؟ قرب کا مطلب اللہ سے تعلق، اللہ سے ربط، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا کیوں؟ اس کی ذات سے آیا ہے، اس کی ذات سے وہ کلام آیا ہوا ہے، اور اللہ نے وہ صرف حضرت خاتم النبیین کو عطا کیا۔ تو کلام نفسی ہونے کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے دوستو کہ جب کبھی بھی آپ قرآن کریم کی ایک آیت یا آیت کا ٹکڑا پڑھتے ہیں، آیت کا ٹکڑا پڑھتے ہیں، تو فوراً اس کلام کے پیچھے جو معانی ہیں، اب معانی کے پیچھے کچھ حقائق ہیں، معانی کے پیچھے جیسے دعا میں بچے نے کہا کہ کچھ انوارات ہیں، کچھ نور ہے جی، کچھ تجلی ہے جی، کچھ بہت زبردست قوت اور طاقت ہے۔ کس کے پیچھے؟ قرآن کے الفاظ کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ کرے ان طاقت کا احساس مسلمانوں کو ہو جائے۔ مسلمانوں کو اس کی قدر نہیں ہے، مسلمانوں کو اس کی قدر نہیں ہے۔ بہت بڑی نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، یقین جانیے قرآن کی شکل میں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ نے نبی بھی دیا،
امام الانبیاء، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء. یہ تین بات یاد رکھیے حضور کی شان میں. حضور کون ہے؟ نبی الانبیاء. کون ہے؟ وہ جس طرح ہمارے نبی ہیں، ہم کو ایمان لانا ان پر ضروری، اسی طرح آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے نبی ہیں. یہ یاد رکھ لو، مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نبی الانبیاء. اور دوسری شان ہے آپ کی کہ آپ امام الانبیاء. کیسے معلوم ہوا؟ معراج کی شب میں مسجد اقصی میں حضور گئے ہیں، سارے انبیاء جمع ہیں. بخاری شریف میں روایت ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، فرشتے بھی آئے، پوری کائنات عالم میں جمع ہو گئے. حضور کہتے ہیں کہ مجھے امید تھی کہ شاید کوئی فرشتہ آئے گا اور ان سب کی امامت کرے گا. نہیں، جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت خاتم النبیین کا ہاتھ پکڑا اور کہا آگے چلیے، آپ نے امامت کیجیے. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے پھر؟ نبی الانبیاء اور امام الانبیاء. دو بات ہو گئی. اور آپ کون ہیں؟ خاتم الانبیاء. آپ کون ہیں؟ خاتم کیا مطلب؟ ان کے بعد کوئی نبی نہیں. پہلے جتنے نبیوں کو اللہ کو لانا تھا سب کو لائے، بعد میں لائے جن کو؟ محمد الرسول اللہ. اور اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَلَٰكِن رسول اللہ خاتمن. کیوں کہا خاتم النبیین؟ کہ اب اللہ کی جناب میں کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی. اگر اللہ کسی کی سفارش کو سنے گا تو وہ محمد الرسول اللہ کو سنے گا. چنانچہ شفاعت کی روایت کھول کے دیکھو، معاشر کی بخاری کھولو، سارے انبیاء جمع ہوں گے، سب پریشان ہوں گے. وہ دن آئے گا یہ لوگ جائیں گے آدم کے پاس شفاعت کرنا. میں نہیں جاتا، مجھے تو اللہ نے کہا تھا جنت میں کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور میں نے کھا لیا تھا، میں نہیں جاتا پاپا. کہاں جائیں پھر پریشانی میں؟ کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ خلیل ہے، اللہ کے دوست ہیں، وہاں جائیں گے. وہ بھی کہیں گے نہ بابا میں بھی نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ کہ میں اپنی بیوی کو لے کے جا رہا تھا ایک موقع پر اور ظالم راستے میں مل گیا تو میں نے توریہ کے طور پر کہہ دیا، کیونکہ اگر کہتا بیوی تو وہ پکڑ لیتا، چھین لیتا. کہا میں نے یہ میری، زور سے بول، بہن ہے. تو تھی تو میری بیوی، لیکن میں نے اس کو توریہ کہتے ہیں، یعنی خوبصورت، کیونکہ امت کی سب بہنیں ہیں. تو کہا میں بھی نہیں جاتا اللہ کے پاس. پھر کیا کریں بھائی، آپ خلیل ہیں، آپ انکار کر رہے ہیں. کہیں گے جاؤ موسیٰ کے پاس. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے آپ سب اور پوری امت آئے گی. حضرت فرما رہے ہیں. کون حضرت؟ خاتم النبیین. میں انہی کو حضرت کہتا ہوں اور کسی کو نہیں کہتا. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی میں بھی نہیں جاتا. بھائی کیوں؟ وہ بنی اسرائیل کا مسئلہ پھنساتا تھا، میں نے ایک غصہ مارا کھینچ کے، یعنی آپ کی زبان میں ایک پٹھان کیا بولتا؟ ایک گھوسا مار دیا میں. فقضى علیہ، وہ مر گیا. میں نہیں جاتا اللہ کے پاس. پھر کیا کرے؟ کہا جاؤ عیسیٰ ابن مریم کے پاس جاؤ، اللہ کے روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، بغیر باپ کی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ آئیے گا. وہ کہیں گے میں بھی نہیں جاتا اللہ کے پاس. کیوں؟ اتخذوا، پر بیٹا، وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ لوگوں نے مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے معبود بنا لیا. اللہ پوچھیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کے تیری عبادت کی جائے؟ تو مشکل کشا بنا ہوا تھا. لہذا میں بھی نہیں جاتا. کبھی کیا کرے بابا؟ کہ کہو جاؤ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ ہاں یہ ہے ختم نبوت کا مطلب کہ اب ہمارا مسئلہ کسی سے حل نہیں ہوگا، نہ کوئی حل کر سکتا ہے۔ ہمارے حضرت نے فرما دیا خاتم النبیین نے کہ لو کان موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتا تو اس کو بھی چارہ کار نہ تھا کہ جب تک کہ میری اتباع نہ کرے۔ ہائے رے میرا محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، تو خاتم النبوت سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر حضور کیا کریں گے؟ بڑھیں گے آگے۔ آپ بولتے ہو نا ایڈوانس ہونا، آگے بڑھیں گے۔ آرام سے بیٹھ جائیے، پیک پھیلا لیجیے۔ اے بھائی محسن آگے آ جا، جب مراقبہ کر رہا ہے مراقبہ کرنا ہے تو پیچھے جا بھائی، جس کو مراقبہ کرنا ہے پیچھے سے جا کے توجہ ڈالے مجھ پر۔ ہاں حضور جائیں گے تو اللہ رب العزت حضور کے استقبال میں کھڑے ہوں گے۔ کیا لاڈلا ہے میرا، کیا لاڈلا ہے میرا۔ کیا جانتے ہو مسلمانوں میں کہتا ہوں اکثر، اور آپ سے بھی مجھے ایک شکایت ہے، آپ سب نے ابھی ان کو سلام کیا ہے۔ کن کو؟ ارے کن کو؟ نہیں بول رہے ہو، ڈرتے ہو بھیا۔ ارے حضرت کو سلام آپ نے کیا ہے، ہر رکعت کی تحیات آپ نے پڑھی، اور ہر تحیات میں کہا ہے السلام علیکہ۔ آپ نے نہیں کیا سلام، لیکن آپ نے بے خیالی میں ان کو سلام کیا ہے۔ کیوں؟ کہ تم تو کہ ٹماٹر خرید رہے، یا میڈم کا دوپٹہ میچنگ ملا رہے ہوگے، یا پتہ نہیں کہاں ہوں گے، تو کم سے کم نماز میں جب ان کو سلام کرو تو توجہ رکھا کرو یارو۔ بے توجہی سے یقین جانو یہ جتنے لوگ ہیں، میں اگر ہاتھ اٹھواؤں تو شاید 2-4 لوگ ہوں گے جو کہیں گے میں نے توجہ سے حضور کو سلام کیا۔ سچی بات ہے یا غلط؟ آپ سب نے تحیات پڑھی نا 20 رکعت میں، کم سے کم 20 دفعہ تو 20 رکعت میں پڑھی، 2 دفعہ پڑھا فرض میں، اور ایک سنت میں، تو کتنا ہو گیا؟ 23، اور 2 دفعہ وتر میں پڑھا، 25 بار آپ نے بھی خاتم النبیین کو سلام کیا۔ اور اللہ کی قسم فرشتے گواہ ہیں اس بات کے اوپر میرے، بے شک آپ نے بے خیالی میں کیا، لیکن فرشتے آپ کے سلام کے گواہ۔ تو مسلمانوں آپ کو کیا ہو گیا؟ جس بات کی شہادت فرشتے دے رہے ہیں اور آپ بے خیالی سے حضور کو سلام کرتے ہو۔ ایک لطیفہ سناؤں آپ کو، اجازت دو گے یا نہیں دو گے؟ حنفیہ کا مسلک ہے کہ 4 رکعت ظہر کی فرض مؤکدہ ظہر سے پہلے، اس میں تحیات پڑھ کر کے، بولو جلدی جلدی، دیکھو جو سویا ہوا ہے وہ باہر جائے اور جو جگا ہوا ہے میرے ساتھ رہے۔ تحیات عبدہ و رسولہ پڑھ کے کیا ہو جائے؟ لیکن اگر کوئی شخص تحیات کے بعد درود پڑھ کے اللہم صلی علی محمد پڑھ دیتا ہے تو اس پر امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو واجب ہے۔ کیا کہتے کو علامہ شامی کو؟ سجدہ سہو۔ اور اگر کہا اللہم صلی علی، حضور کا نام نہیں لیا، یاد آ گیا کھڑا ہو گیا، تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اب تک کہا دو گے تم کی امام ابو حنیفہ بہت بڑا وہابی تھا جی۔ کھولو علامہ شامی کتاب کا حوالہ بتاتا ہوں، آج آن لائن دنیا کے سارے مولوی ہیں، ان سے پوچھو جا کر کے۔ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف، اتنا بڑا ڈاکو کہ نبی کا نام لیتے ہی کہتا ہے سجدہ سہو ہوگا، اور نام نہیں لیا تو سجدہ سہو نہیں ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہوا؟ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے، جا کے کھولو علامہ شامی کو، دیکھو وہاں لکھا ہے یہ مسئلہ۔ ہائے 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 ہائے، کہو رحمت اللہ علیہ، امام اعظم کے لیے کہہ رہا ہوں، کہو۔ ایک رات حضرت خاتم النبیین کو انہوں نے دیکھا خواب میں، یہ مسئلہ خود خاتم النبیین نے پوچھ لیا امام اعظم ابو حنیفہ سے
کہ ابو حنیفہ ایک شخص اگر کہتا ہے اللہم صلی علی اور یاد آ جائے اس کو کہ میں تشہد میں ہوں اور کھڑا ہو جائے تو سجدہ سہو واجب اور میرا نام لے لیتا ہے علی محمدin تو تم نے کہہ دیا ہے کہ سجدہ سہو اس پر واجب ہوتا ہے. یہ کیا بات کہہ دی تم نے؟ جواب سنو امام اعظم کا، ایسے ہی نہیں ہے وہ امام اعظم. جواب بتا دوں یا نہ بتاؤ؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد یہ دیکھو کتنے سارے یہاں مولوی ہوگے اور کتنے سارے امامت کرتے ہو تم لوگ اور نمازی تو تم سب ہو. الحمدللہ کہو الحمدللہ. اللہ ہم کو پکا نمازی بنائے اور اللہ نماز کی حضوری عطا فرمائے. یہ دعا بھی مانگا کر، اللہ نماز کی کیا فرمائے؟ حضوری. کیا مطلب حضوری کا؟ کیا مطلب؟ یعنی اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم کہتے تک اللہ کے لیے آپ گاڑی کے ٹائر میں ہوا نہ بھروایا کرو اور گاڑی سروس نہ کرایا کرو اور بینک والے بینک کی فائل کو لیفٹ رائٹ نہ کیا کرو اور جو لوگ مدیر ہو سگنیچر کے چکر میں نہ پڑا کرو. جتنی دیر اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہو اتنی دیر تو کم سے کم اللہ سے بات کر لو. کھڑے ہو اللہ کے سامنے اور ٹائر کی دکان میں کھڑے ہوئے ہو، دل کو لے جا کے ادھر چھوڑا ہوا، مانگو گے نا اللہ سے؟ کیا میں بھی مانگتا ہوں اللہ سے. وہ بچے نے بھی آج مانگا. آج وہ سن کے، چونکہ ناتی ہے نا میرا، سنتا ہے کہ نانا مانگتے ہیں اللہ نماز کی حضوری دے دے. نماز کی حضوری آئے ہائے ہائے. جس دن یہ مل گئی نا آئے ہائے ہائے اس نے ایک اور بھی دعا پڑھی. تو سنو امام اعظم نے کیا جواب دیا ہے. ٹیشو دے دے بیٹا، پیچھے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں ان سے پوچھا کہ ابو حنیفہ تو نے میرے نام پر سجدہ سہو کیوں واجب کر دیا؟ تو امام صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا. واہ، یہ امام اعظم ہی دے سکتے تھے، ہم جیسے نالائقوں کا کام نہیں تھا. کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا نام لینے پر سجدہ سہو واجب. دیکھو سو کر کے مت سنو ورنہ تم جا کے کچھ اور نقل کر دو گے میری طرف سے. جگہ ہو نا تم سب. کہا آپ کا نام لینے پر میں نے سجدہ سہو واجب. یا رسول اللہ اس نے بھول کر آپ کا نام کیوں لیا؟ جواب سمجھ گئے؟ اس نے آپ ہی نے تو بتایا ہے کہ محمدن عبدہ و رسولہ کے بعد کھڑا ہو جائے. تو وہ اتنا بڑا غافل تھا اللہ کے سامنے، جی اتنا بڑا غافل تھا وہ کہ آپ کا نام اس نے بھول کر کے لے لیا جو باعث کائنات ہے، رحمت للعالمین ہے، امام الانبیاء ہے، نبی الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے اور اس سارے کائنات عالم کا تنہا ایک اور وحید ہے. اس شخص کا نام اس نے بے خیالی بھولے میں لے لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن فرمایا کہ تم امام اعظم. اسی لیے ان کو امام اعظم کہتے ہیں. تاکہ دیکھنا کتاب تو آپ کہتے ہیں مولوی صاحب صرف آپ کا کام ہے پڑھنا، ہم لوگوں کا کام ہے یہ کیا ہے؟ نوٹ گننا. دیکھتے چلو تو اب سمجھ میں آئی کوئی بات؟ بات یہ کہہ رہا تھا دوستو، میں بیمار آدمی ہوں کہ ہر روز آپ نماز میں حضور کو کرتے ہو نا. اس سے پہلے بھی مجھ سے سنا ہوگا آپ نے. اب ایک مسئلہ ہے، فقہا کہتے ہیں، مولانا لوگ سمجھیں گے کہ سلام کو انشاءً کہا جائے یا اخباراً و حکایتاً کہا جائے. یہ ابھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، علمی اصطلاح ہے، اس کو میں سمجھاتا ہوں.
اللہ تعالیٰ کے پاس جب حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے نا، معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، تو حضور اللہ پاک کی جناب میں کیا تحفہ لے جاتے؟ تو حضور نے کہا بارگاہ رب العزت میں التحیات والصلوات والطیبات، یعنی جانی مالی قولی فعلی، اے اللہ سب یہ وہی بات ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، ہمیں سمجھانے کے لیے آپ کو کرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا السلام علیکہ، اور اتنا ہی نہیں کہا ورحمت اللہ۔ ہاں بیٹا دعا کر دو یار میری یہ بیماری چلی جائے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم زندہ تو ہوں۔ سنو، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نماز میں اس تصور سے سلام کریں۔ دیکھو مسئلہ سمجھا رہا ہوں، غور سے سمجھ لو، ذرا سینسیٹیو ہو کر کے تو سمجھ میں آئے گی۔ حکایتاً اور اخباراً کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے سلام کیا تھا معراج میں، زور سے بول دے، ارے زور سے بولو نا، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم بھی اسی نقل میں کہہ دیں ان کو السلام علیکہ، یہ ہوا حکایتاً و اخباراً۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم خود ہی حضور کو سلام کریں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے کے تکوینیات کے بزرگ تھے شاہ اون احمد قادری، میں ان کے پاس گیا، ہمارے بڑے بھیا بھی موجود تھے مولانا امین اشرف، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ہم دونوں بھائی تھے، بہت بڑے پیر تھے قادریہ سلسلے کے، اب تو نہیں رہے زندہ۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت یہ جو تحیات میں آیا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، یہ کیا ہے؟ تب بڑے پیار سے انہوں نے کہا مجھ سے کہ بیٹا اچھا یہ ہے کہ حکایتاً اخباراً تو کہا جائے اللہ نے سلام کیا ہے، لیکن ہم بھی نیت کریں کہ ہم بھی نبی کو، تو کہا یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ اچھا اس کا بڑا فائدہ ہے، نماز میں دھیان رکھے گا، نماز میں۔ پر اپنے لوگوں کا کیا، کیسی نماز ہوتی ہے، کیسی نماز ہوتی ہے جی؟ آئے بول بول بول، بے خیالی آئے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ پتہ نہیں اس کی نانی مر گئی، باپ مر گیا، بیوی مر گئی، بیٹا مر گیا، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی، کیا پرابلم ہے اس کو؟ اتنا فاسٹ جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے آئے ہوتے تو ڈسپلین پہ رکھو۔ ڈسپلین کس کو بولتے حضور؟ کہ میں آپ سے ٹاکنگ کروں تو آرام سے بات کروں نا بھائی، یا میں جاؤں آپ کے گھر تو السلام علیکم وعلیکم السلام، اچھا ٹھیک تھا وہ ٹھیک تھا، میں سمجھ جاؤں، کہوگے مولوی پاگل ہے یار، بیٹا دروازہ مت کھول، اس لیے کہ اس کو کوئی ڈسپلین ہی نہیں ہے۔ تو آپ اللہ کے سامنے آتے ہو ڈسپلین کے ساتھ، یا ڈسپلین کو ادھر رکھ کر کے گیٹ سے باہر؟ جی اب ڈسپلین کی بات آ گئی تو سن لو، یہ جو میں اصل بات کی وہی ہے کلام نفسی پر۔ مثال کے طور پر نماز آپ پڑھتے ہیں، الحمدللہ کہو، اور اللہ آج کے بعد ہم سب کو روحانی ربانی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، کل آپ لوگوں کی ڈیوٹی بھی ہے، میرے خیال سے بات ختم کر دے بیٹا۔ دیکھو صحیح حدیث قدسی ہے، نماز میں جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، ڈسپلین کو ملحوظ رکھتا ہے،
اللہ عرش پر کہتے حمدنی عبدی، یاد رہے گا؟ ہم مثال کے طور پر فور ایگزامپل آپ نے ایک ہی سانس میں کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو گویا کہ اللہ کے جواب کو ریسیو کرنا آپ پہ معاف کر دینا پلیز ویری سوری، میری سخت بات ہو رہی ہے اس وقت. تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ڈسپلین کو، یعنی میں کہوں السلام علیکم تو آپ وعلیکم السلام کے لیے ٹھہروں نا بھائی، میں تو آپ ایک ہی سانس میں آتے ہیں پڑھ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو حضرت کا دل کتنا دکھتا ہوگا. کون حضرت؟ کہ آپ اللہ کی جناب میں آئے ہو اور کہہ رہے ہو الحمدللہ رب العالمین، اور تمہارا رب تم کو جواب دینا چاہتا ہے، تم سننا. یہ اچھی بات ہے کہ نہیں؟ خراب بات ہے. تو ایسا کام کیوں کرتے ہو تم بتاؤ ذرا. دیکھو میں بہت ٹیڑھی قسم کا مولوی ہوں، میں کلام نفسی سمجھانا چاہتا ہوں، اور میں نے مسجد کے ائمہ، معاف کر دینا امام لوگ یہاں پر ہے، امام لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی تین آیت ایک ہی سانس میں پڑھ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ حافظ ہے، عالم سولٹ نہیں ہے. یہ بات میری لوگ سنیں گے، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں سنیں گے مولوی لوگ، اور سب حدیث کھول کے دیکھیں گے. تو حدیث میں ہے کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ عرش پر کیا کہتے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. قربان جاؤ، اللہ کی قسم تمہاری سب نماز قبول ہوگی. لیکن اللہ کو جواب کا تو سننے کا انتظار کرو. اتنی کون سی ایمرجنسی لگ گئی تم کو؟ اور اس موضوع پر تو کوئی بیان بھی نہیں کرتا ہے. اوٹ پٹانگ موضوع پر بیان ہوگا اور آپ کو کوئی دین نہیں سکھاتا. چلو تو میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ادھر سے کیا جواب آیا؟ حمدنی عبدی. تم دیکھو میں نماز پر امام پڑھاؤں 30 سال سے نماز ہو، تم مجھ سے کبھی نہیں 2 آیت ایک سانس میں سنو. سورہ فاتحہ کی 7 آیت ہے 7 سانس میں پڑھتا ہوں. ایسی کون سی ایمرجنسی ہے بھائی؟ میرا خالق مجھے میری باتوں کا جواب دینا چاہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یا اللہ پلیز ویری ویری ایمرجنسی میں میں آیا. تو جانا تم مر باتھ روم میں ایمرجنسی میں ہے تو قبر میں جاؤ گے تو بھی ایمرجنسی رہے گی تمہاری. وہاں جا کے پتہ لگے گا تم نے اللہ کا جواب ریسیو کیا ہے کہ نہیں. کہ آج استغفار کر کے اٹھنا یہاں سے کہ اللہ جو غلطی ہو گئی معاف کر دے، اور آئندہ حضوری والی نماز عطا کر. بہت اچھی بات کہی میرے بھائی نے، کیا نام ہے آپ کا؟ ندیم صاحب نے. حضوری والی نماز. دھیان رکھو کہ میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا ٹھہرو. اگر دل کا کان کھلا ہے تو سن لو گے، اور انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ خاموش ہو گے الحمدللہ رب العالمین کا کہ تو ایک نہ ایک دن اللہ سنا ہی دے گا. لیکن تم سننا چاہو تب نا. اقبال کہتا ہے ہم تو مائل بے کرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. آپ کو تو صرف لگا ہوا ہے کہ کون سا چیک آج کیش ہو رہا ہے، کون چیک کیا ہو رہا ہے، بونس ہو رہا، کیا بولے لے. ارے اللہ کا چیک تو کیش کرا لے، مرے گا ضرور. کب تک جیے گا؟ کب تک جیے گا؟ کب تک؟ کب تک؟ ان کے یہاں جانے سے پہلے اپنے دل کو ان کی طرف مائل کر لو. ان کے یہاں جانے سے پہلے وہ کسی کا شعر ہے نا، کہاں جا قدم سوئے عقبہ نظر سوئے دنیا، قدم سوئے عقبہ، آخرت کی طرف قدم جا رہا ہے. ہماری نگاہ کہاں ہے؟ دنیا پر. کہاں جا رہا ہے کسے دیکھتا ہے؟ ہم بیک میں جا رہے ہیں اللہ کے پاس، ریورس میں گاڑی لے جا رہے ہیں.
یہ بھی ملے یہ بھی ملے. ابراہیم لے لے کے کیا کہے گا؟ اکبر سے پوچھ لے جا کر کے بھائی کیا تھا اس کی قبر پر. جی اچھا چلو. تو الحمدللہ رب العالمین کا اللہ جواب دیتے حمدنی. اس کے بعد کیا کہیں گے ہم؟ الرحمن. تو کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں؟ عرش پر کہتے ہیں اللہ. فرشتے سن لے. اثنا علی عبدی، میری بندے نے میری بڑی پیاری تعریف کر دی. اثنا ثنا کر دی. کیا کہا؟ الرحمن الرحیم. وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اے اللہ یہی دونوں نام کی برکت آج ہم سب کو دے دی. جی الرحمن الرحیم. اس کے بعد کیا کہو گے؟ مالک یوم الدین. اللہ پھر کیا کہتے ادھر؟ مجدنی عبدی. دیکھ جا کے ترمذی کھول کے دیکھ، صحیح روایت ہے وہاں، تفصیل سے دیکھ لے، آج نیٹ پر نکال. اس کے بعد کیا کہتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کہتے ہیں اچھا چل میرا بندہ، تو نے میری حمد بھی کر دی، میری ثنا بھی کر دی، میری مجد بزرگی بھی بیان کر دی. تو یہ آیت میرے اور تیرے درمیان ہے. میرے اور یعنی ایاک نعبد میرے لیے ہے، و ایاک نستعین یعنی مدد دیجئے یہ تیرے لیے ہے. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ. اب تو جو مانگ لے میں تجھے دے دیتا ہوں. جو مانگ تجھے. اس کے بعد کیا مانگتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کہتے چل میں نے تجھے دے دی. اچھا بھائی، تو بات ہو رہی تھی کلام نفسی کی، بات ختم کرتا ہوں، تھک بھی جاتا ہوں. تو یہ تو تھا الحمد کا معنی. اب معنی کے پیچھے یہ اس کی ایک عقدہ کشائی، یعنی دروازہ کو، ڈور کو رحمت کی اللہ نے کھولا ہے. لیکن وہ جو اللہ جو کہتے ہیں کہ تو جو مانگتا ہے میں دے دوں گا، اب اس کے بعد حقائق آئیں گے. اور میں نے کیا مانگا ہے؟ ہدایت. کیا مانگا ہے؟ اور ہدایت کے لیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب 30 پارہ قرآن کریم ہدایت کے لیے دے دیا. جب کون سی تم کو راستے کی ہدایت چاہیے؟ مال پاک کرنا چاہتے ہو تو زکات دے دو. اور زکات ہی نہیں، وہ تو فرض ہے تم پر، وہ تو تم پر جی. تو غیر زکات سے بھی دیا کرو. کیوں؟ کیوں؟ تم کو کتنا چاہیے؟ دیکھو میں بہت تیرا مولوی ہوں. کتنا چاہیے؟ سب چپ. جی اللہ بھی اگر 2.5% آپ کو دے دے تو کیا کرو گے؟ پھر تو مکان کا کرایہ نہیں ادا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ کر کے تم کسی چیز کے مستحق ہو کہ بغیر مستحقات کے انہوں نے دے دیا ہے. ارے مستحق ہم نہیں نہ تھے. انڈیا سے کیا لے کر کے آئے تھے؟ کاغذ کا پاسپورٹ اور کپڑے کا تھیلا، اور کپڑے کے تھیلے میں 2-4 جوڑے، اور آج ملٹی ملینئر ہو. اگر میں بیک کی طرف ریورس کر دوں تمہاری لائف تو تم کیا کر لو گے؟ جی کیا کر لو گے؟ کچھ کر سکتے ہو؟ اس لیے دینے میں کبھی بھی جی جس طرح وہ دے رہا ہے تم بھی دیتے رہو. تو دیتے جو رہو گے تو وہ تم ہم کو نہیں دے رہے ہو. کبھی سوچتے ہو کہ میں اللہ کے نام پر دے رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ کا مال ہے. تو تو کس کا ہے؟ پہلی بات کہا میرا مزاج بہت ٹیڑھا ہے. ہم کو قرآن نے سکھایا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یعنی میری زندگی بھی للہ ہے. ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ کو دیا ہوا ہے کہ یا اللہ مجھے 60 سال جی گیا ہوں، ابھی اور 20 سال چاہیے تاکہ میں بیٹا کو
ہائی آپ تک پہنچا دوں، اگر وہ ہمارا کل ہی چراغ گل کر دے تو کیا کر لو گے؟ کیا کر لو گے بتاؤ؟ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، کچھ لے کے لے ہی آئے یہاں، اور آج اللہ نے سب کچھ دیا اور بہت کچھ لے کر کے آیا، وہ زکوٰۃ کے مستحق۔ ہاں ایسے کو بھی جانتا ہوں میں، تو بھائی نام لینا مناسب نہیں ہے کسی کا۔ جی تو بات ہو رہی تھی کلام نفسی کی۔ تو آپ جب کبھی بھی دوست قرآن پڑھتے ہیں تو فوراً آپ کا تعلق کس سے ہو جاتا؟ تعلق کا کیا مطلب؟ عرش کا نور، غور سے سن لے، بات ختم کرتا ہوں 2-4 منٹ میں۔ عرش کا نور، آپ قرآن پڑھتے ہو تو آپ پر، آپ کی میڈم پڑھتی ہے تو آپ کی میڈم پر، آپ کا بیٹا پڑھتا ہے تو بیٹا پر، بیٹی پڑھتی ہے تو بیٹی پر، اور جس گھر میں پڑھتے ہو اس گھر میں اللہ کی تجلی، جب اللہ کی تجلی آتی ہے وہاں، تو وہاں سے شیطان 9 اور 2 بے برکتی گھر سے نکل جاتی ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جائے گا شیطان وہاں ٹک نہیں سکتا ہے، شیطان وہاں ٹک نہیں سکتا۔ پر ایک صاحب نے میرا منہ بند کر دیا، کہا مجھے ہم خود ہی شیطان ہیں۔ تو پھر میں نے بھی جواب دیا، اس کا مطلب آپ سورہ بقرہ نہیں پڑھتے ہیں؟ تو کہتا بالکل صحیح کہا مولوی صاحب آپ۔ جی لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ نہیں دوستو، تھوڑا سا وقت نکالیے۔ جی دیکھو قرآن کہاں نازل ہوا ہے، جب میں بات ختم کروں، ارے حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ لے کے آنے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ۔ واہ میرے راجا لوگ، اللہ تم کو سلامت رکھے، کہو آمین۔ تو قرآن لانے والے اللہ کے بعد فرشتوں میں ان سے بڑا کوئی نہیں، اور حضرت خاتم النبیین کے ذریعے قرآن، تو حضور سے بڑا کوئی نہیں، تو 2 بڑوں کے واسطے سے قرآن ہم تک آیا ہے۔ اور ہمارے اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کہ بندہ جو قرآن پڑھتا ہے تو ایک ہاتھ اللہ کہتے ہیں میرا ہے قرآن کے اوپر، اور جو پڑھ رہا ہے اس کا دوسرا ہاتھ یہ ہے، اور میں جب اس کو کھینچوں گا تو یہ بھی ساتھ ساتھ میرے پاس آ جائے گا۔ میں مثال دے کے سمجھا دیا، تو پڑھو گے اس کو؟ آخری ایک بات، آپ لوگ مر جاتے ہیں، میں بھی قریب مرگ ہی ہوں، اب کب تک حیات کے اللہ جانے نہیں مار، لیکن میں 60 کو کروس کر گیا۔ ہمارے بچے لوگ کہتے ہیں ابو ایسا نہ بولا، یہ اس لیے بولتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ مجھے بھی کیا کرنا ہے، ٹوڑا یار۔ اللہ سے ملنا ہے جی۔ رضا آپ کا کوئی ایک ملازم ہے سب سے نچلے درجے کا، اور اس کی آپ سے 5 منٹ پرائیویٹ میں ملاقات ہو جائے تو سارے امپلائی کو کہتا ہے کہ آج باس نے 5 منٹ ٹائم دیا تھا اور میں 5 منٹ تک باس سے ملا، اس پر فخر کرتا ہے کہ میرے باس نے مجھے آج رسپیکٹ دیا۔ تو اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ میں اللہ سے ملوں گا، اس سے بڑا کوئی ہے؟ تو اس کو ڈروں کیوں؟ آپ لوگ سوچتے نہیں ہو، ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی ہے، آپ کو اگر یاد رہے تو مانگ لیا کرو، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الیہ، اے اللہ سب سے زیادہ کائنات عالم میں مجھے آپ اپنی محبت دیجیے، وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخْوَفَ الْعَشْيَاءِ عِنْدِي، اور سب سے زیادہ خشیت یعنی گناہ سے نفرت اور عبادت سے رغبت کی بنیاد پر آپ کی عظمت، میرا جملہ یاد کر لینا، گناہ سے نفرت اور آپ کی
عظمت کی بنیاد پر آپ سے محبت، یہ ہے خشیت. وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي. اب سنو آگے، کہو صلی اللہ وَقْتَ عَنِّي، بول، حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک. اے اللہ، جب کبھی بھی دنیا کی کوئی تمنا آئے تو اس تمنا کو آپ کاٹ دیجئے اور اس کی جگہ اپنی ملاقات کی محبت عطا کر دیجئے. اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، یہی میرے نبی کے ختم نبوت کی دلیل ہے. دنیا کو کسی بھی دروازے سے آنا نہیں دینا چاہتے. دیکھو میں الفاظ حدیث کا سنایا، وقتا عنی، بول، وقتا کا ترجمہ، کاش کہ مجھے انگریزی آتا. وقتا عنی، مجھ تک اس حاجت کو دنیا کے آنے نہ دیجئے، اس کو راستے ہی میں بلاک کر دیجئے، کاٹ دیجئے. وقتا عنی حاجات الدنیا، دنیا کی ہر حاجت. کیوں کس سے کاٹیے بھائی؟ ایک چیز ختم کر کے کوئی دوسری چیز ملنی چاہیے بھائی. بالشوق الی لقائک، اپنی ملاقات کا شوق دے دیجئے. کیوں؟ جو چیز بھی دنیا کی ہوگی وہ فانی ہوگی، اور آپ کی ساتھ پاس جو بھی ملے گی آپ کی ذات وہ کیا ہے؟ باقی ہوگی. ندیم صاحب کیا ہوگی؟ باقی ہوگی. اور سنو آگے، وقت عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَا. اے اللہ، کسی دنیا دار کو اس کی دنیا پہ آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہوگی. دیکھو میرے نبی کا قول، اللہ کی قسم وہ رسول ہے، ہوتے نا قسم خدا کی ان کی جوتیوں کی مٹی کو میں چاٹ لیتا، ان کے جوتی کی خاک بھی مل جائے مجھے تو جہنم حرام ہو جائے گی مجھ پر. یہ میرا ایمان و عقیدہ. ام ایمن کو رسول اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں بیمار تھے، پیشاب کیا، آپ نے اپنی حاجت پوری کی، کہا لے جا، ایسی جگہ ڈالنا کہ میرے کسی امت کی نگاہ بھی نہ پڑے، پاؤں بھی نہ پڑے. ام ایمن نے سوچا میں کہاں لے جا کے ڈال دوں، پورے کو اٹھا کر کے پی گئی. یہ ہے محبت رسول. جا کے دیکھ سیرت ابن ہشام. جب واپس آئی تو حضرت نے پوچھا کیا کیا ام ایمن؟ تو ہنسنے لگی. تو حضور سمجھ گئے کہ اس کے جسم میں نبی کے جسم کے نکلا ہوا ایک چیز داخل ہو گیا ہے، پورے جسم میں نور ہی نور داخل ہو گئے. حضور نے فرمایا، جا کے دیکھ روایت سیرت ابن ہشام کی، لم تمسہ نار، دوزخ کی آگ تجھے نہ چھوئے گی. جا. محدثین نے لکھا ہے کہ ام ایمن کے خاندان میں قیامت تک کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا. یہ ہے نبی کی عظمت، یہ ہے نبی کی محبت. ایسے ہی نہیں کہا دیا اس نبی نے کہ وقت عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. یا اللہ، کسی کو گاڑی کو دیکھ کے ناز ہوتا ہے، رولائس ہے میرے پاس تو بنگلے میں رہتا ہوں جی، تو 10 بلین کا میں نے مکان لے لیا ہے، تو کیا وہ قبرستان میں دفن ہوگا یا محل میں دفن ہوگا؟ بتا. جا کے دیکھ الکوز میں ملینئر لوگ دفن ہو گئے وہاں، ان کے قبر کا نام ہو. کسی نے کہا ہے شور تھا، غرور تھا، ہٹو بچو کی تھی صدا، آج ان کی لحد کا بھی پتہ نہیں. قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ. ہاں اے اللہ، میرے بچے کو نیک بنا دیا. میرا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی ناتی میرا بیٹھا ہوا ہے، آپ کے بھی بچے جی. بچوں کی نیکی کہاں سے آئے گی؟ حرام کھلاؤ گے تو آ جائے گی نیکی، کمیشن کا مال کھلاؤ گے تو آ جائے گی. لوگ اس کو فن سمجھتے ہیں. اچھا بھائی، تو بات وہ ہو رہی تھی، اس کو مکمل کرنا ہے. تو کلام نفسی کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب کبھی بھی قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے پیچھے، قرآن کس کا کلام ہے؟ چلو اب بات ختم کر دیتا ہوں، میں بھی تھک گیا. اور اللہ کون ہے؟
نہیں چپ کر رہا، جواب مت دے، میں جواب دوں گا. اللہ کون ہے؟ سنو اب اللہ کون ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. دیکھ جواب اب آ رہا ہے جو میرا مطلوب ہے. نور علی نور، بول. اب آگے سنو، اللہ دے رہے ہیں آپ کو. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ آج 27 کی سب ہے، یہ نور ہم سب کو دیتا ہے. یہ نور. تو آپ نے قرآن پڑھا، 2 ہی لفظ پڑھا، 4 لفظ پڑھا، نہیں ٹائم ہے تو گھر سے نکلنے سے پہلے میرے دوستو کم سے کم 3 دفعہ سورہ اخلاص ہی پڑھ لیں. کرتا ہے اس بات پر میری بیعت، میں تم سے پیسے کی بیعت نہیں لیتا ہوں. روزانہ کاروبار پہ نکلنے سے پہلے 1 فاتحہ اور 3 تاکہ گھر میں تمہارے نور ہو جائے. اور جب گھر میں باہر سے آؤ تو زور سے بآواز بلند کہو السلام علیکم، اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لو، کبھی تنگی نہیں آئے گی زندگی. لیکن آپ کو معلوم ہے یہ تقریر میری تقریر ہے، آپ تو کہو گے نہیں مولوی صاحب ہم کو تو موبائل جان ہی نہیں چھوڑتا ہے یار. ٹچنگ کیا نہیں چھوڑتا ہے؟ اور دونوں انگوٹھے سے ٹچنگ ہو رہی ہے، ایک ادھر ایک ادھر. اتنی لمبی پریکٹس کر لیا ہے لونڈے لوگوں نے. ہاں موبائل ہاتھ میں لے کے دونوں انگوٹھا چل، جیسے ڈرائیونگ دونوں ہاتھ سے کرتا ہے نا. ارے یہ عادت چھوڑ دے. تو کلام نفسی کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ نور ہیں، اللہ. اور قرآن خود کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پردے مدنی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نورا مبینہ، اور میں نے نور ہی نازل کیا ہے. تو میرا نبی بھی نور، میرا نبی بھی نور ہے، اور اللہ خود نور ہے، اور قرآن بھی اس کا نور ہے. اور قرآن میں نے پڑھ کے بھی ثابت کر دیا کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ اس نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اللہ یہ نور ہم کو دے دی. اور قرآن ایک نہیں بے شمار ہے، پوری رات گزر جائے گی. پتہ نہیں آج اللہ نے کتنی طاقت دے دی آپ کے محبت سے، ورنہ اتنی سخت نہیں میرے اندر. لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. جی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، سورہ احزاب میں لیخرجکم من الظلمات وکان بالمؤمنین رحیما. اللہ اکبر، اللہ کہے، اللہ کہتے سنو وکان بالمؤمنین رحیما. تمہارے دل میں جتنے نور کو لینے کی صلاحیت ہوگی نا اتنا لوٹ کر دوں گا میں، اتنا. تو اپنے قلب کی کیپیسٹی کو بڑھاؤ. پتہ نہیں یہ جملہ صحیح ہے کہ نہیں انگریزی جی؟ اپنے قلب کی، ہاں یہ کیسے بڑھے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. جتنا خلوت میں اللہ اللہ کرو گے اتنی صلاحیت ہوگی اس کے اندر، اور یہ اللہ کے نور کو ریسیو کر لے گا. چلو دوستو، تو کلام نفسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کا قرآن کے ذریعے کس سے؟ نور اعظم. کون؟ وہ کون ہے؟ حضرت بھی نور ہیں. ایک موقع پر بس ایک دعا برکتاً سنا کے بھی دعا کر دیتا ہوں. 11:15
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہو فجر کی نماز میں جب حضور کا گھر اور مسجد تو سٹا ہوئے نا، عمرہ کیا لوگوں نے، کیا آپ لوگوں نے گئے ہو جی؟ ارے ہاں یا نہ بولنا، الحمدللہ گئے اور اللہ بار بار لے جائے، 1000 بار لے جائے، میرا کیا نقصان ہے، فائدہ ہی ہے جی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے ایک دعا مانگتے، اس میں 19 نور مانگا ہے اللہ سے حضور۔ کتنا کتنا؟ اور ہم تو ایک بھی نور نہیں مانگتے جی، اپنے کو فرصت ہی نہیں مولوی صاحب۔ اچھا ہم کو کہتے مولوی صاحب خصوصی دعا آپ کیجیے، تو مجھے آج تک سمجھ ہی میں نہیں آیا وہ کیا ہوتی ہے بھائی، کیا ہوتی ہے خصوصی دعا؟ بھائی ایک آدمی مبتلا ہے، پریشان حال ہے، وہ کہتا ہے اس کی پریشانی کو میں اپنے اوپر کیسے مسلط کر کے اس کیفیت میں دعا کروں؟ یہ لوجک مجھے سمجھ میں نہیں آج تک۔ چلو میں برکتاً پڑھ دیتا ہوں دعا، یا پھر دعا کر دیتا ہوں۔ تو حضور جب فجر میں مسجد آتے نا تو 19 کیا مانگتے؟ یا اللہ صحت و عافیت، اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ختم قرآن کی برکت سے یا اللہ اس بیماری سے ہمیں نجات دی، یہ صحت ہے۔ اللہم اجعل لی نورا فی قلبی، تم خود گنتے رہو میں پڑھتا ہوں، مدنی بابو آپ گنتے۔ اللہم اجعل لی نورا فی قلبی و نورا فی قبری و نورا من بین یدی و نورا من خلفی و نورا عن یمینی و نورا عن شمالی و نورا من فوقی و نورا من تحتی و نورا فی سمعی و نورا فی بصری و نورا فی شعری و نورا فی بشری و نورا فی لحمی و نورا فی دمی و نورا فی مخی و نورا فی عظامی، اللہم عازم لی نورا وآتنی نورا واجعلنی نورا، سبحان الذی تعطف بالعز وقال به، سبحان الذی لبس المجد وتکرم به، سبحان الذی لا ينبغي التسبیح الا له، سبحان ذی الفضل والنعم، سبحان ذی المجد والکرم، سبحان ذی الجلال والاکرام۔ 19 نور مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے حضور جی۔ تو لوگ تو جھگڑے کرتے ہیں، میں جھگڑا نہیں کرتا، میں مانتا ہوں حضور نور ہے، لیکن نور مانگ رہا ہے، نور، اور آپ کیا کرتے ہو؟ جھگڑا کرتے ہو، تو نور کیوں نہیں مانتا؟ ارے بھائی میں مانتا ہوں نور، میں یہ بھی تو مانتا ہوں کہ میرا نبی نور ہے، اور نور مانگ بھی رہا ہے کس سے؟ اللہ نور السماوات والارض۔ چل بابا تو معاف کرنا، غلطی لمبی چوڑی بات ہو گئی، شاید کتنی دیر ہوگی؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ 3 منٹ۔ اللہ توبہ۔ چلو